ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد اللهم صل على الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر الله أكبر نعرہ رسالت يا رسول الله نعرہ حیدری يا علي آواز بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد قرآن کریم کی جس آیہ مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے، اس آیہ مجیدہ کی روشنی میں ہمارا موضوع ہے تربیت اولاد۔ الحمدللہ مسلسل گفتگو سماعت فرما رہی ہیں۔ اللہ واضح اعلان کر رہا ہے، اے ایمان والو، خود کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اس کے روایات آل محمد میں مختلف ذمہ داریاں بیان کی گئیں اور جن پہ ہم نے چند پہ روشنی ڈالی کہ اولاد کو اور خود کو کیسے ہم جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ اس تربیت اولاد میں سید الرسل لسان وحی سے فرماتے ہیں، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 خصلتوں کی تربیت دو، 3 چیزوں کا باادب بناؤ، تمہاری اولاد باکردار پاکیزہ کردار والی ہو۔ آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 3 چیزوں کی، گویا رسول اللہ فرماتے ہیں، 3 چیزوں کی تربیت اپنی اولاد کو تم دو، تمہاری اولاد کی کامیابی کی ضمانت میں نبی دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ کون سی 3 چیزیں؟ فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سے اپنی اولاد کو باادب بناؤ۔ آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوسرا فرمایا وحب اہل بیت، نبی کی محبت اپنی اولاد کو عملاً اور اپنی اولاد کو رسول اللہ یعنی میری اہل بیت کی محبت، یہ 2 محبتیں یہ ضرور ان کو دو۔ تیسرا آپ نے فرمایا وقراءۃ القرآن،
اور بچوں کو اپنی اولادوں کو باادب بناؤ قراءت قرآن سے. بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. اب سید الرسل نے اس حدیث میں اپنی محبت کو ذکر کیا، اہل بیت کی محبت کو بیان کیا اور قراءت قرآن کو بیان کیا. سید الرسل نے ان تین چیزوں کو کیوں بیان کیا؟ حقیقت میں اگر ہم غور کریں، سید الرسل ہمیں اور ہماری نسلوں کے ایمان کی سلامتی، ان کی زندگیوں کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے رسول اللہ نے ایسا فارمولہ دے دیا ہے کہ دیکھو، ایک تو ہے اللہ کی کتاب قرآن، جو اللہ کے قوانین پر مشتمل کتاب ہے، ایک اس کی تعلیم ضروری ہے، اور دوسرا حب رسول اور حب اہل بیت. جب وہ نبی اور آل نبی سے محبت کریں گے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی سنت اور آل محمد کی پاک تعلیمات پر عمل کیا جائے. تو گویا سید الرسل والدین کو یہ کہہ رہے ہیں اپنی اولاد کو باادب بناؤ اپنے نبی کی محبت سے، آل محمد کی محبت سے اور تلاوت قرآن سے. مقصد سید الرسل کا یہ تھا کہ جب ان تین چیزوں کی محبت اور اہمیت کو اپنی نسلوں میں تم اجاگر کرو گے تو گویا تمہاری نسلوں میں، ان کی زندگی میں یا تو قرآن یا پھر سید الرسل کی پاک سیرت، پاک اخلاق اور کردار، یا پھر محمد و آل محمد کی پاک سیرت اور کردار. جب بچے کی نگاہ قرآن کی تعلیمات پر ہو اور محمد و آل محمد کی سنت اور اخلاق اور پاک کردار پر ہو تو یہی بچہ معاشرے میں کامیاب ہوگا. اور سید الرسل ہماری نسلوں کی کامیابی کے لیے ایک بہترین اصول دے دیا کہ اگر آپ اپنی نسلوں کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہر والد کی ذمہ داری ہے ان تین چیزوں کی تربیت اپنی اولاد کو دے. صلوات پڑھ دے محمد والے صلی اللہ علیہ. اب ایک معنی یہ کہ سید الرسل نے اولاد کو باادب ہونے کے بارے میں تاکید کی. اب یہ دیکھتے ہیں رسول اللہ نے اس حدیث میں بیان کیا ہے میری محبت اور میری اہل بیت کی محبت. اب دیکھتے یہ ہیں کہ رسول اللہ کس عمل کو محبوب رکھتے ہیں اور اہل بیت رسول کس عمل کو محبوب رکھتے ہیں. بے ہم جو چاہتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے حبیب کی محبت اور اہل بیت کی محبت. اب روایات میں رسول اللہ نے کن اعمال میں اپنی محبت کی ضمانت دی اور خود ائمہ اہل بیت نے کن اعمال میں اپنی محبت کی ضمانت دی. روایت ہے ایک شخص آیا عمار ابن حبان امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت، اللہم صلی علیہ، کہتا ہے فرزند رسول، میرا جو فرزند ہے الحمدللہ وہ اس قدر باکردار، وہ اس قدر نیکوکار، میرے ساتھ بھلائی اور خیر کو انجام دینے میں ذرا برابر کوتاہی نہیں کرتا. فرزند رسول، میں اپنے فرزند کے اس اخلاق اور کردار پہ راضی ہوں. امام نے جب سنا ایک باپ اپنے بیٹے کے پاک کردار اور اپنے حق کی ادائیگی کی گواہی دے رہا ہے، اب لسان عصمت سے صادق آل محمد امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اے عمار ابن حبان، تم اپنے فرزند کے پاک کردار اور اپنے ساتھ بھلائی کے ہونے پر تم خوش اور راضی ہونے کو بیان کر رہے ہو، تو پھر سنو، تمہارے اس فرزند کے کردار کی وجہ سے، تمہارے ساتھ یہ بھلائی کرنے کی وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں.
آواز بلند صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں نبی فرماتے ہیں آپ اپنی نسلوں کو میری اہل بیت کی محبت دیں، لیکن امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں جو اولاد والدین کے ساتھ بھلائی اور خیر سے پیش آئے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور فقط امام نے یہ نہیں کہا، اس کے بعد امام کا ایک اور جملہ، امام فرماتے ہیں اے عمار ابن حبان، تمہارے فرزند کا تمہارے ساتھ یہ با اخلاق اور با کردار ہونا، تمہارے ساتھ یہ بھلائی کرنا، اس کے اس عمل نے مجھ جعفر ابن محمد کے دل میں اپنی محبت میں اضافہ کیا ہے۔ اس کے اس عمل سے میں صرف محبت نہیں کرتا ہوں بلکہ اس کی محبت نے زیادہ جگہ لی ہے۔ یعنی امام بتا رہے ہیں اگر کوئی با کردار ہے، کوئی نیکوکار ہے اور ساتھ ساتھ اپنے والدین کے حق کو ادا کرے، وہ مومن ہمارے دل میں اپنی جگہ بناتا ہے اور ایسے مومن کو ہم دوست رکھتے ہیں۔ آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اس امام نے حکم کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اے عمار ابن حبان، یہ جو میں محبت رکھ رہا ہوں، یہ میں نے محبت کا اظہار کیا ہے، یہ چیز میں نے اپنے جد سید الرسل سے سیکھی ہے۔ وہ کیسے؟ امام فرماتے ہیں سید الرسل کا زمانہ ہے، رسول اللہ ایک محفل میں تشریف فرما ہے۔ اب روایت کا جو انداز ہے، یا تو سید الرسل اپنے گھر میں ہیں یا پھر مسجد النبوی میں۔ روایت کا جملہ ہے سید الرسل کی خدمت میں ایک خاتون آئیں جو رسول اللہ کی رضائی بہن تھی۔ جب وہ خاتون آئیں اب کوئی شرعی مسئلہ سمجھنے کے لیے اور زیارت رسول اللہ کے لیے جب وہ بی بی آئیں تو اصحاب ایک طرف ہو گئے۔ روایت امام بیان کر رہے ہیں کہ سید الرسل نے اس مقام سے ایک چادر کو اٹھایا اور اس بی بی کی تعظیم کے لیے سید الرسل نے خود چادر کو بچھایا اور اپنی رضائی بہن کو اس چادر پہ بٹھایا اور خود سید الرسل نیچے بیٹھے۔ اب دیکھیں سید الرسل ایک خاتون کی تعظیم کر رہے ہیں، سید الرسل ایک رضائی بہن کا یہ احترام جو تمام انبیاء کا سردار نبی، وہ خود نیچے بیٹھ رہے ہیں اور رضائی بہن کو آپ چادر پہ بٹھا رہے ہیں۔ اتنی دیر میں اصحاب نبی نے دیکھا سید الرسل کا، اچھا یہ خاتون سید الرسل کی خدمت سے رخصت ہوئی، سید الرسل نے اکرام و احترام اور تعظیم کے ساتھ اس کو رخصت کر دیا۔ کچھ دیر بعد اسی بہن کا بھائی جو رسول اللہ کا رضائی بھائی لگتا ہے وہ آیا، صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ اب وہ جب خاتون چلی گئی تو وہ مرد حضرات واپس خدمت رسول میں آئے۔ جب یہ رضائی بھائی آیا تو سید الرسل نے اس بھائی کی توقیر اور تعظیم نہ کی، بس عام حالت میں بیٹھے رہے۔ جب یہ واپس جانے لگا تو سید الرسل نے تب بھی تعظیم نہ کی۔ ایک مرتبہ اصحاب حیران ہو گئے، سید الرسل اس قدر با اخلاق و با کردار، آنے والی بہن کیا یہ احترام اور تعظیم، اور اس بھائی کی تعظیم اور رسپیکٹ نہیں ہے۔ اصحاب پریشان، یا نبی اللہ آپ کا یہ عمل ہمیں سمجھ نہیں آیا، ذرا ہمیں سمجھا دیں۔ پہلے آنے والی آپ کی رضائی بہن، آپ اس کی تعظیم اور احترام میں کھڑے بھی ہو رہے ہیں، اس کے لیے چادر بھی بچھا رہے ہیں، جب جانے لگی تو تب بھی بڑے احترام سے رخصت کیا، جبکہ آپ کا بھائی آیا آپ نے کوئی احترام نہیں کیا، جیسے اس کا احترام کیا، تعظیم و احترام کیا، جیسے بہن کا کیا ویسے بھائی کا نہ کیا۔ یا نبی اللہ ہمیں کوئی سمجھا دے۔ سید الرسل فرماتے پھر سنو، میرا رضائی بھائی
اس کا کردار اپنے مقام پر. جو میری رضائی بہن ہے یہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی میں اپنے اس بھائی سے زیادہ ہے، اور اللہ کا نبی اس کی زیادہ تعظیم کرتا ہے. جو اپنے والدین کا احترام کرے، اپنے والدین کی تعظیم کرے. گویا نبی یہ سمجھانا چاہتے ہیں وہ میرا رضائی بھائی ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ وہ بھلائی نہیں کرتا جو اس کی بہن کرتی ہے. تو گویا نبی نے سمجھایا اگر کوئی اولاد جتنی نیکوکار ہو، اگر والدین کا حق ادا نہیں کرتی، والدین کا احترام نہیں کرتی، وہ جتنا بھی معاشرے میں بڑا فرد ہو لیکن نگاہ محمد میں اس کی کوئی تعظیم نہیں. سید الرسل نے بتایا میری نگاہ میں وہ لائق تعظیم ہے جو والدین کا احترام کرے، والدین کے ساتھ بھلائی کرے. صلوات پڑھ دے محمد وہاں. یہ وہ پاک کردار روایت میں ملتا ہے. حضرت موسیٰ نے پروردگار سے عرض کی بار الہ میرا دوست جو شہید ہوا ہے اس کا مقام کہاں ہے؟ آواز قدرت آئی انہو فی النار، اے موسیٰ وہ جہنم میں. حضرت موسیٰ حیران پریشان، بار الہ میرا دوست ہے، وہ تیری راہ میں شہید ہوا ہے. لقد وعدت الشہداء الجنہ، اے اللہ تو نے تو شہداء کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، پھر میرا دوست تو اللہ کی راہ میں تیری بارگاہ میں شہید ہونے والا ہو، تو نے اسے جہنم میں کیوں ڈالا؟ آواز قدرت آئی اے موسیٰ وہ نیکوکار تھا، وہ سب کچھ تھا لیکن والدین کے حق میں کوتاہی کرتا تھا. چاہے اگرچہ میں نے شہداء کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے لیکن اگر کوئی والدین کے حق میں جسارت کرے، والدین کے حق میں توہین کرے، والدین کی نافرمانی کرے، تو اگر وہ نیکوکار جتنا بھی ہو میں اللہ نے اس کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا ہے، میری رحمت میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں. آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. والدین کی تعظیم. اے جوانوں، اے بچوں، اے میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، اپنے والدین کے حق کو ادا کریں. اگر آپ حب رسول اور آل رسول چاہتے ہیں، اللہ کی ذات کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، تو اولاد کا یہ وہ پاک کردار ہے ایمان لانے کے بعد جو ان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے. یہ ضروری ہے والدین کا حق. روایت ہے امام علی رضا علیہ السلام، امام کی خدمت میں ایک صحابی آیا. امام فرماتے ہیں اے فلاں، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یہ کہہ دے ہم اپنی اولاد سے بیزار ہیں، ہم اپنی اولاد کو اپنے سے جدا کرتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو اپنی اولاد مانتے ہی نہیں ہیں، ہمارا رشتہ ان سے ختم. کہتے ہیں فرزند رسول ہم میں سے بھلا کون ہے جو اپنے والدین کی اس بات کو پسند کرے؟ ہم تو معاشرے میں ذلیل اور رسوا ہو کر رہ جائیں گے، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اگر والدین یہ کہیں کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں آج سے تمہارا باپ نہیں ہوں، اور ماں کہے میں تمہاری ماں نہیں ہوں. امام فرماتے ہیں اے فلاں، پھر یاد رکھو والدین اگر تمہیں اپنے ماں باپ کہنے سے انکار کریں تو تم اپنے لیے شرمندگی اور بدبختی سمجھتے ہو. تو پھر سنو، تمہارے والدین سے جو افضل تمہارے باپ ہیں وہ میرے نانا سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور میرے بابا علی مرتضیٰ ہے جو تمہارے والدین سے افضل ہے. اگر تم نے میرے نبی اپنے نبی کی نافرمانی کی، آپ نے میرے بابا علی کی نافرمانی کی،
ایسا نہ ہو تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے وہ کل میدان قیامت میں یہ کہہ دے کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ سوچو کہ پھر تمہارے لیے کتنا بڑا یہ شرمندگی اور بدبختی کا یہ مقام۔ تو جب ہمارے والدین کا یہ رتبہ ہے، ان کی تعظیم و احترام ہم پر واجب ہے، تو جو سید الرسل ہیں، امیر المومنین ہیں، اس لیے سید الرسل نے فرمایا یا علی انتا وانا ابوا لہذہ الامہ، اے علی تو اور میں اس امت کے باپ ہیں۔ جب اپنے والد کی نافرمانی پہ رسول اللہ راضی نہیں ہیں، بتائیں جس ہستی کو اللہ ہمارے اوپر سردار بنا رہا ہے، جو انبیاءوں کا سردار، جس ہستی کو اللہ ہمارے اوپر سردار بنا رہا ہے، جو سید الاوصیاء علی ابن ابی طالب، اگر ہم اپنی بدعملی اور بد کرداری سے ہم نافرمانی کریں، ہم ان کو اذیت دیں، بتائیں کہ ہمارے وہ باپ ہم سے راضی ہوں گے؟ لہٰذا والدین کے حقوق ہمارے اوپر فرض ہے۔ آج بعض لوگوں میں یہ نظریہ کہ ہم اپنے پاؤں پہ جب کھڑے ہوئے، اب ہم سے والدین کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، یعنی یہ کل تک والدین تھے، یہ ماں تھی جس نے اپنے زیورات بیچ کر اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، یہی والدہ ہے۔ اس خاتون کو جو حق مہر ملا بچوں کی خاطر یا تو شوہر کو معاف کر دیا یا پھر وہ اپنے بچوں پہ خرچ کر دیا۔ باپ ہے، خون پسینہ ایک کر کے اپنی اولاد کی تعلیم کی فکر، اپنی اولاد کے لیے اچھا مکان، اپنی اولاد کے لیے اچھا کپڑا، اپنی اولاد کے لیے سوسائٹی میں عزت اور رسپیکٹ، ساری چیزیں فراہم کر رہا ہے۔ جب اولاد پڑھ لکھ کر کسی مقام پر پہنچی تو اب یہی اولاد کہتی ہے کہ ہم سے آپ کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے والدین کے حق میں کہ وہ والدین جو گھر کے 2 فرد، یعنی باپ اکیلا کمانے والا ہے، گھر کے 5 افراد ہیں یا 8 افراد ہیں، ان سب کی کفالت کرنے والا ایک باپ ہے، اور گھر میں سنبھالنے والی صرف ایک عورت ماں ہے۔ آج ان 2 افراد کو ہماری توجہ کی ضرورت ہے، ہماری محبت کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کے خرچے پورے کریں یا آپ کے اخراجات پورے کریں۔ یہ کس قدر والدین کے حق میں جسارت ہے، یہ کس قدر والدین کے حق میں توہین ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کے حق کی ادائیگی نہیں کریں گے، پھر یاد رکھیں محبت رسول اس وقت ہمیں مل سکتی ہے، سید الرسول نے یہ ضمانت دے دی، جو اپنے والدین کے ساتھ جتنا زیادہ بھلائی اور خیر کرتا جائے گا، وہ رسول اور آل رسول کے دل میں اپنے لیے زیادہ جگہ بناتا جائے گا۔ بآواز بلند صلوات۔ اللہ صلی اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، یزیدیت، مردہ باد۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ امام معصوم نے عظمت والدین بتائی۔ ایک روایت امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام معصوم لسان عصمت سے فرماتی ہیں فَمَنْ يَزْمِنْ لِي بِرَّ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةَ الرَّحْمِ۔ امام فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی، اے نور ولایت آل محمد رکھنے والو، اے مومنو، امام فرماتے ہیں مَنْ يَزْمِنْ لِي بِرَّ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةَ الرَّحْمِ، جو 2 چیزوں کی گارنٹی دے، میں امام معصوم، میں حجت خدا، اس کی زندگی میں 3 خوش بختیوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ 2 کاموں کی ضمانت تم دو، کون سے؟ والدین کے ساتھ نیکی اور خیر اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی۔ امام فرماتے 2 کام یہ تم کرو اور 3 خوش بختیوں کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ والدین کے ساتھ نیکی یعنی اس قدر عظیم امر ہے
اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی. صلہ رحمی بھی اس قدر اہم ہے کہ روایت کہتی ہے کہ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام، فرزند رسول، میرا چچا زاد جو میرے ددیال سے گھر میں حصہ تھا، اس نے پورے گھر پہ قبضہ کر رکھا ہے، صرف ایک کمرہ مجھے رہائش کے لیے دیا ہوا ہے. فرزند رسول، اگر میں چاہوں تو گورنمنٹ سے اپنا تعلق استعمال کر کے اپنا حق لے سکتا ہوں. اب آپ بتائیں میں اپنا حق لوں یا میں صبر کروں؟ امام فرماتے ہیں تم صبر کرو، اپنے اس حق کا استعمال نہ کرو. راوی کہتا ہے وقت گزرا، تھوڑے عرصے میں ایک وبا آئی، اس وبا میں اس کا وہ چچا زاد اور اس کا پورا خاندان ہلاک ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد یہ جوان خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام میں تشریف لائے. امام کی خدمت میں جب پہنچا، کہتا ہے جب امام نے پوچھا بتاؤ کیا حال ہے، کہتا ہے فرزند رسول، جو وبا آئی تھی اس میں میرا وہ چچا زاد، اس کی زوجہ، اس کا پورا گھرانہ تباہ ہو گیا، اور وہ جو گھر ہے اب وہ میری ملکیت میں آ چکا ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے بندے خدا، تو جانتا ہے تیرے رشتہ داروں پر موت کیوں جلدی آئی اور اللہ نے یہ میراث تجھے کیوں سونپ دی؟ کہتا نہیں فرزند رسول، مجھے نہیں معلوم. امام فرماتے ہیں سنو، وہ تمہارے اوپر ظلم کرتا رہا ہے، تم صلہ رحمی کا حق ادا کرتے رہے، تم اس کے ظلم پر صبر کر کے اللہ سے انصاف کی امید رکھے رہے، تو اللہ نے اس کی وجہ سے، اس کی قطع رحمی کی وجہ سے، اس کے ظلم کی وجہ سے پروردگار نے اس کو جلدی موت دے دی، اور جس مال سے تجھے محروم کیا تھا اللہ نے وہ تیرا مال بھی لوٹا دیا، جو اس کے حصے کا مال تھا وہ بھی تجھے لوٹا دیا. آواز بلند صلوات. اللہ صلی علی محمد وعلی. یہ صلہ رحمی اس قدر اہم ہے، روایات آل محمد میں ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام کا ایک خاندان میں سے ایک شخص کسی گمراہی کی وجہ سے وہ امام کا دشمن بن بیٹھا. روایت کے جملے ہیں 2 مرتبہ حجت خدا صادق آل محمد پہ اس نے تلوار اٹھائی. اب ذرا خود سوچیں، جو امام معصوم پہ تلوار اٹھائے وہ کس قدر خدا کی نگاہ میں بدتر ہے. 2 مرتبہ تلوار اٹھائی گئی، لیکن روایت کہتی ہے امام معصوم بستر مرض، بستر شہادت پر امام نے درہم و دینار کی ایک تھیلی اس رشتہ دار کے حق میں وصیت کی. کہنے والے نے کہا فرزند رسول، اس نے تو 2 مرتبہ آپ کے قتل کا ارادہ کیا ہے. وارث دین شریعت، وارث اخلاق رسول فرماتے ہیں وہ اس کا کردار تھا کہ اس نے مجھ پر تلوار اٹھائی ہے. اخلاق رسول مجھے یہ درس دیتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اس طرح سے صلہ رحمی کروں. یہ ہے آل محمد کا پاک کردار. آج دیکھیں ہم سے کوئی تھوڑی سی ہمارے رشتہ دار کوئی بات کریں، پوری زندگی کے لیے ہم ختم کر دیتے ہیں. امام کے اوپر قتل کا حملہ ہو رہا ہے، امام اس کو معاف کر رہے ہیں. تو لہذا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں اور والدین کے ساتھ نیکی کریں. اور جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، جو شادی شدہ افراد، جو خواتین ہیں، ان کی شرعی ذمہ داری وہ اپنے شوہروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی قائم رکھیں. اور شوہر کے ساتھ صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ شوہر کے حق کی ادائیگی، اس کے تمام حقوق کا خیال رکھنا، یہ شوہر کے ساتھ صلہ رحمی، اس کے حقوق کی ادائیگی. یہ صرف ایسا نہیں ہے، خاتون اپنے بھائیوں،
اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی رکھے. جب شوہر کے گھر میں آئیے تو اب شوہر کو بھی محبت، شوہر کو بھی اس کی توجہ کی ضرورت ہے. جیسے شوہر پر واجب ہے کہ وہ خاتون کی ضروریات کو پورا کرے، اس کی طرف توجہ دے، اس سے محبت کرے، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے اللہم صلی علی محمد و امام فرماتے ہیں شوہر کو چاہیے وہ اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرے. امام فرماتے ہیں اس لیے جب یہ اپنی محبت کا اظہار کرے گا تو اس کی بیوی کے دل میں اس کے لیے الفت پیدا ہوگی. ائمہ اہل بیت یہ سمجھا رہے ہیں میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں ایک دوسرے پہ. ملتا ہے کہ ایک خاتون ایک کسی پیر کی خدمت میں گئی کہ پیر صاحب میرے شوہر میری طرف توجہ نہیں دیتے، نہ میرے کپڑے لے کر دیتے ہیں، نہ میرے اخراجات پورا کرتے ہیں، بہت پریشان. پیر صاحب نے بتایا 1001 مرتبہ یا ودودوں کا ورد کرو. یہ خاتون آئی بیچاری، کئی مہینے لگ گئے، کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا، پریشان. کسی نے کہا آپ اس طرح کریں جو ہمارے علاقے میں مولانا ہے، عالم دین، ان کے پاس جائیں، شاید آل محمد کے کردار اور اخلاق میں سے کوئی دعا یا ذکر تعلیم دیں گے. آپ جائیں اور آپ کی یہ مشکل حل ہو جائے گی. خاتون نے سر پہ چادر اوڑھی اور اس عالم دین کے دروازے پہ پہنچی، خدمت میں پہنچی. قبلہ میرا شوہر میری طرف توجہ نہیں دیتا ہے، میرے حقوق کی رعایت نہیں کرتا ہے، میرے سے محبت نہیں کرتا ہے، کوئی ایسا ذکر اور عمل بتائیں کہ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے جگہ بن جائے. جبکہ خاتون کہتی ہے قبلہ جبکہ میں فلاں پیر مرشد کے پاس گئی ہوں، 1001 مرتبہ روزانہ یا ودودوں کا دم کرتی رہی ہوں، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. اب آپ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے میری زندگی کی یہ مشکل حل ہو جائے. مولانا صاحب نے بڑے مطمئن ہو کے کہا پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہا کہ میں تمہیں بہت مختصر عمل بتاتا ہوں، 40 دن اس عمل کی رعایت کرنی ہے، پھر تمہارا گھر جو ہے وہ تمہارے لیے جنت بن جائے گا. کہا کہ کیا وہ کون سا عمل ہے؟ کہا کہ دیکھو اس عمل کے لیے کچھ شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے. کہا کہ عمل کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو صبح کو اور شام کو صرف 14 مرتبہ تم نے یا ودودو پڑھنا ہے. کہا کہ جب شوہر تمہارا سویا ہوا ہو، گھر کی صفائی کرتے وقت تم نے صرف 5 مرتبہ ذکر خدا یا ودودو کرنا ہے. پھر جب تم آئینے کے سامنے کھڑی ہو تو اپنے آپ کو بناؤ سنگار، اپنے آپ کو صاف ستھرا کرو تو وہاں پر 5 مرتبہ یا ودودو پڑھو. پھر اپنے شوہر کے لیے ناشتہ تیار کرو تو 2 مرتبہ یا ودودو پڑھو. پھر اپنے شوہر کو جب بیدار کرنے کے لیے جاؤ بڑی محبت سے یا ودودو کا ورد کرو. یہ 14 کے صدقے میں 14 مرتبہ یا ودودو پڑھو. پھر دیکھو تمہارے شوہر کے دل میں تمہارے لیے جگہ بنے گی. لیکن یاد رکھنا یہ 14 مرتبہ صبح کو عمل کرنا ہے اور 14 مرتبہ یہی شام کو. دوپہر کو جب گھر کی صفائی کرنی ہے 5 مرتبہ یا ودودو. پھر کھانا ریڈی کرنا ہے تو پھر 2 مرتبہ یا ودودو. شوہر جب دروازے پہ آئے تو اس کا استقبال محبت سے کرنا ہے یا ودودو. اور اپنے آپ کو جب آئینے کے سامنے کھڑا کرنا ہے تو 5 مرتبہ پھر یا ودودو. کہا کہ دیکھو یہ تو ہے ورد اور ذکر، لیکن شرائط ہے اس عمل کے اثر کرنے کی. تم نے اس 40 دن میں اپنے شوہر سے نہ کسی چیز کا مطالبہ کرنا ہے، نہ تم نے اپنے شوہر سے سخت کلامی سے بات کرنی ہے. بس تم نے بڑے اخلاق اور محبت سے یہ ذکر اور عمل کرنا ہے. تمہارا گھر جنت بن جائے گا، میں اس چیز کی ضمانت دیتا ہوں. خاتون نے 40 دن عالم دین کی رہنمائی میں عمل کیا. ابھی 40 دن مکمل نہیں ہوئے تھے جب شوہر اپنا 1 مہینے کے اندر وہ سیلری لے کر آیا. یا مہینہ جیسے ہی ختم ہو رہا تھا اس شوہر نے کیا کیا، اپنی بیوی کے لیے بیوی کے کہے بغیر اس کے لیے سوٹ لیا، اس کے لیے ضرورت کی اشیاء لی. اور کچھ دن بعد جب اس خاتون نے یہ رویہ چینج کیا
اس کے ہفتہ اور 10 دن بعد وہ شخص گھر میں پھل فروٹ اور ضرورت کی اشیاء بھی لانے لگا، بیوی سے محبت کا اظہار بھی کرنے لگا، اس کے کہے بغیر اس کی ضروریات کی اشیاء لانے لگا۔ خاتون خوش ہوئی، الحمدللہ میرا شوہر کے دل میں میری جگہ بن گئی ہے اور میرا شوہر کہے بغیر میرے حقوق کی رعایت کر رہا ہے۔ واقعاً عالم دین کی نصیحت بہترین نصیحت تھی۔ اب 40 دن جب گزرے، یہ خاتون مٹھائی لے کر پہنچی اس عالم دین کے دروازے پہ۔ قبلہ آپ کی بہت شکر گزار ہوں، جو آپ نے عمل بتایا، میں تو کئی مہینے 1001 مرتبہ یا ودودوں کا ذکر کرتی رہی، لیکن میری زندگی میں کوئی بھی راحت اور آسانی نہ آئی، لیکن میں نے دن میں صرف صبح کو 14 مرتبہ اور شام کو 14 مرتبہ یا ودودوں پڑھا۔ اس کی برکت سے ذکر تو وہی تھا، اتنی برکت آ گئی۔ مولانا صاحب نے جب سنا، کہا کہ اے مومنہ اب سنو، یا ودودوں کا یہ 14 مرتبہ صبح اور شام کا جو ورد تھا، یہ کسی امام معصوم کی طرف سے نہیں ہے، نہ یہ نبی نے فرمایا، میں نے تجھے یہ ویسے بتایا تھا، لیکن یاد رکھو تمہاری زندگی میں یہ خیر اور جو برکت آئی ہے وہ تمہارا اخلاق، وہ 40 دن جو تم نے اپنی خواہشات کا اظہار نہیں کیا، جو تم نے اپنی زبان پہ کنٹرول کیا، بدتمیزی سے پیش نہیں آئی، تم صابرہ اور شاکرہ با اخلاق اپنے گھر کی بھی صفائی کرتی رہی، اپنے بدن اور اپنے لباس کی طرف بھی توجہ دیتی رہی، شوہر کا بھی احترام اور ادب کرتی رہی، تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہارے شوہر کے دل میں جگہ بنی ہے اور وہ از خود تمہارے لیے یہ چیزیں فراہم کرتا رہا ہے۔ آواز بلند صلوات۔ اللہ صلی علیہ۔ تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، یعنی خواتین جو عام طور پہ یہ فلاں ورد اور فلاں ورد، بے شک اللہ کا ذکر اس کا اثر ہے، وہ جو ائمہ اہل بیت نے بتائے ہیں، لیکن اگر ہم صرف ورد کرتے رہیں یا ودودوں کا مثلا محبت کے لیے، اور ہماری زندگی میں دوسروں کے لیے محبت والا کوئی عملی ثبوت نہ ہو، وہ ذکر بھی ہمیں فائدہ نہ دے گا جب تک ہم ان چیزوں پر عمل نہ کریں گے۔ ایک مثال کے ساتھ، ڈاکٹر کے پاس آپ گئے، ڈاکٹر نے آپ کو دوائی تجویز کی اور ساتھ میں پرہیز بتایا، آپ دوائی تو کھا رہے ہیں لیکن پرہیز نہیں کر رہے، وہ دوائی آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ اسی طرح آپ لاکھ کوئی دعائیں اللہ سے مانگتے رہیں، آپ اذکار پڑھتے رہیں، آپ کی زندگی میں خیر و برکت نہیں آ سکتی جب تک آپ اپنے اندر چینجنگ نہیں لائیں گے، اپنے کردار کو پاک نہیں کریں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والی۔ روایت کو مکمل کروں جو امام محمد باقر علیہ السلام، امام فرماتے من جزم لی بر الوالدین وصلۃ الرحم، جو شخص مجھے والدین کے ساتھ نیکی اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی ضمانت دے، میں امام اس کو 3 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ مولا وہ کون سی 3 چیزوں کی ضمانت ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ازمن لہو، میں جو اس کو 3 چیزوں کی ضمانت دے رہا ہوں، وہ پہلی ہے کثرت المال، جو والدین کے ساتھ نیکی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، اللہ اس کو مال کثیر عطا کرے گا۔ لسان عصمت سے امام کہہ رہے ہیں، آج ہر شخص کہتا ہے کہ میرے پاس مال کی کثرت ہو، امام فرماتے ہیں والدین کے ساتھ نیکی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، کثرت مال کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوسری چیز امام فرماتے ہیں جو میں ضمانت دیتا ہوں، وہ کون سی چیز؟ امام فرماتے ہیں زیادت العمر، والدین کے ساتھ نیکی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تمہاری عمر لمبی ہوگی، اس بات کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے میرے پاس مال کی فراوانی ہو اور میری زندگی لمبی ہو۔ ایک تیسری چیز کی بھی انسان تمنا کرتا ہے، اور امام وہ فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں والمحبہ فی العشیرہ، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں اس کو عزت اور محبت ملے گی۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے
میرے مال میں کثرت ہو، میری زندگی لمبی ہو، خاندان میں میری عزت اور محبت ہو۔ امام فرماتے ہیں 2 کام تم کرو، ان 3 کاموں کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ 2 کام، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، پھر اللہ تمہارے مال میں بھی برکت ڈالے گا، اللہ تمہاری زندگی میں بھی برکت ڈالے گا، اور اللہ خاندان میں بھی تمہیں عزت عطا کرے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد والا۔ بس عزادارو، اس دین کی بقا کے لیے آل محمد نے بڑی قربانیاں دی۔ ان قربانیوں میں ایک قربانی حضرت عباس علمدار شبیہ علی ابن ابی طالب۔ روایت کہتی ہے یوم عاشور جب حضرت عباس آئے امام حسین کی خدمت میں، حل لی من رخصہ، مولا کیا مجھے بھی مرنے کی اجازت ہے؟ امام نے جب دیکھا آل محمد کے چھوٹے چھوٹے بچے العطش العطش کی صدائیں لگا رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، ایک مرتبہ کہا اے بھیا عباس، اگر ہو سکے تو ان معصوم بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ روایت کہتی ہے حضرت عباس ایک خیمے میں آئے جہاں پر آل محمد کے چھوٹے چھوٹے بچے خالی مشکیزیں ہیں۔ کسی بچے نے مشکیزے کو اپنے منہ پر رکھا ہوا ہے، کسی بچے نے مشکیزے کو اپنے سینے پہ رکھا ہوا ہے، کسی بچے نے مشکیزے کو اپنے شکم پہ رکھا ہوا ہے۔ مشکیزے تو ہیں لیکن خالی ہیں، کسی مشکیزے میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ عباس علمدار سے برداشت نہ ہوا۔ روایت کہتی ہے اسی خیمے میں جناب سکینہ بھی آئیں اور کہنے لگی یا عمی العباس، اے چچا عباس، میرا ششمہ علی اصغر، میرا بھائی اصغر پیاسا ہے، اگر ہو سکے تو پانی کا انتظام کر دے۔ روایت کہتی ہے حضرت عباس علمدار حکم امام اذن امام سے فرات کی طرف بڑھے۔ عباس جانے والے تنہا ہیں، تاریخ کہتی ہے 4000 کا لشکر وہاں پر کمان میں تیر لگا کر بیٹھے ہیں۔ عباس علمدار جب نہر فرات میں داخل ہوئے، آپ نے مشکیزہ پانی سے بھرا۔ روایت کہتی ہے ایک چلو پانی کا جو لیا، فَذَكَرَ عَطْشَ الْحُسَيْنِ، او حسین ابن علی کی پیاس، وَأَهْلَ بَيْتِ، عباس علمدار کو آقا حسین اور ان کی اہل بیت کی پیاس یاد آ گئی ہے۔ چلو لیا ہوا پانی واپس ڈال دیا۔ عباس علمدار نے اپنی وفا کا عملی ثبوت دے دیا، اور جب تک میرا سردار پیاسا ہے عباس پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پیے گا۔ اجرکم علی اللہ زادارو، حضرت عباس نکلے خیام کی طرف ارادہ کیا، ادھر سے اشقیا حملہ شروع کیا۔ ایک لعین نے درخت کے پیچھے سے چھپ کے وار کیا، آپ کا دایاں ہاتھ شہید ہوا، اور پھر ایک اور لعین نے وار کیا، آپ کا بایاں ہاتھ شہید ہوا۔ عباس علمدار مشکیزہ بدلتے رہے، بالآخر مشکیزہ اپنے دندان میں دیا۔ علماء بیان کرتے ہیں اشقیاء نے پہلے یہ مشکیزے کو تیر کیوں نہ مارا، پہلے مار دیتے، کہا اس لیے عباس کے ہاتھ سالم تھے۔ معلوم تھا کہ جب تک عباس کے ہاتھ سالم ہیں مشکیزہ صحیح سالم پہنچ سکتا ہے، لہذا پہلے عباس کے ہاتھ قلم کیے جائے اور پھر اس کے بعد مشکیزے کو تیر مارا جائے۔ مشکیزے کو تیر لگا، اب عباس کے ہاتھ تو سالم نہیں ہیں کہ مشکیزے کا سراغ بند کرے۔ روایت کہتی ہے دوسرا تیر سینے میں پیوست ہوا، ابھی یہ تیر پیوست ہوا
تو خون کا فوارہ جاری ہی ہوا تھا. یہ ادھر سے ایک لعین نے سر پروار کیا. عباس علمدار زین پر نہ سنبھلے, زمین کی طرف آ رہے ہیں. آواز دی, یا ابا عبداللہ علیک منی سلام. عرب کا دستور ہے جب کوئی آخری سلام کرتا ہے وہ کہتا علیک منی سلام. وہ عباس علمدار بھی کہہ رہے آقا عباس کا آخری سلام ہو. روایت کہتی ہے امام حسین جلدی سے آئے, اے عباس علمدار کے پاس پہنچے. وہ پہلا نوحہ حسین نے پڑھا, الان ان کا سارا ظہری. او عباس تیری جدائی میں میری کمر ٹوٹ گئی, اجرکم علی اللہ زادارو. روایت کہتی ہے امام حسین نے عباس علمدار کا سر خاک سے صاف کیا, اپنی گود میں رکھا. عباس علمدار گریہ شروع ہوا. حسین مولا پوچھتے ہیں عباس بھیا رو کیوں رہے ہو؟ کہا آقا آپ نے میرے سر سے خاک کو صاف کیا, اور جب آپ زین سے زمین پر آئیں گے وہ آپ کے رخساروں پہ خاک, وہ آپ کے سر پہ خاک, وہ کوئی سر اٹھانے والا نہ ہوگا. عزادارو حضرت عباس نے ایک وصیت کی. سید عبد الرزاق مکرم النجفی نقل کرتے ہیں حضرت عباس نے کہا مولا مجھے خیمے نہ لے جانا. پوچھا کیوں؟ کہا مجھے حیا آتی ہے اور میں نے سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا ہے. عباس تو جائے لیکن مشکیزہ نہ جائے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.